السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں امیر محمد زبیر جمالی کے صاحب کے ساتھ، جو کہ چیئرمین ہے ڈسٹرکٹ جعفر آباد بلوچستان کے، اور ساتھ ایکس کیپٹن بھی ہیں، اور ساتھ یہ بھی آپ سے تعارف چھوٹا سا کرواتا جاؤں، ان کا جو والد صاحب امیر عبدالخالق جمالی صاحب کے یہ بیٹے ہیں۔ اور سب سے پہلے ان سے ملتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے حکومت پاکستان کے جو اقدامات ہیں وہ کیسے ہیں، ایس او پیز پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ تیسری لہر ہے اور کرونا کے مریض دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ دوسرا خاص طور پہ جمالی خاندان کی خدمات جو ہیں پاکستان بننے میں بھی بہت ساری ہیں، قائد اعظم کے ساتھ بھی ان کی بہت ساری خدمات ہیں، اور یہاں پہ یہ ذمہ دارہ بھی ہیں، ذمہ دارہ کے مسائل کے حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں امیر محمد زبیر جمالی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا سب سے کرم۔ پہلے تو ہم کرونا کو لیں گے۔ کرونا اس وقت ایک عالمی وبا ہے، پاکستان میں کیسے اقدامات ہو رہے ہیں؟ آپ اس سے مطمئن نظر آتے ہیں؟ ایس او پیز پر عمل ہوا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ لیکن اس کے باوجود یہ تیسری لہر میں کرونا کے مریض دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ آخر کیا حکومت پاکستان کو اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ لہر جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے یہ بالکل کمپلیٹی طور پر ختم ہو جائے اور ہم اس چیز سے آزاد ہو جائیں؟ بھائی دیکھیں، ایک تو جو حکومت پاکستان کے اقدام ہیں وہ میری نظر میں بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ جو تھرڈ ویو آئی ہے یورپ سے آئی ہے، انگلینڈ سے غالباً کہہ رہے ہیں۔ شروع میں آپ کے شمالی علاقہ جات جو ہیں پنجاب اور کے پی کے، یہ زیادہ افیکٹ ہوئے تھے۔ ابھی اثرات جو ہے جنوب کی طرف سندھ اور بلوچستان میں بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ڈیلی آپ دیکھ رہے ہیں ڈیتھ ٹول بھی اللہ معافی دے بڑھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی پازیٹیو کیسز بڑھ رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر حکومت ہمیں بتا رہی ہے، اگر ہمیں کہہ رہی ہے لاک ڈاؤن کریں، اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں، تو ہمیں بھی اس کی طرف جانا چاہیے۔ ابھی آپ اگر شہر سے گھوم کے آئے ہوں گے غالباً ہمارے ضلع ہیڈ کوارٹر سے اور بھی جگہوں سے، عوام کا جو رد عمل ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ ان کی شانہ بشانہ اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ نے خیال کرنا ہے تو خیال کرنا چاہیے۔ اگر ماسک کا کہہ رہے ہیں تو ماسک ہمیں پہننے چاہیے، اگر ہمیں سینیٹائزر کا کہہ رہے ہیں تو سینیٹائزر ہمیں یوز کرنے چاہیے۔ تو اسی طرح سے یہ وبا ہے، دیکھیں عالمی وبا، آپ کو میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ یہ ترقی یافتہ ممالک میں ہے، تو ہم تو ترقی پذیر ملک ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ خیال کرنا ہے۔ تو حکومت کے ساتھ ہمیں بھی سپورٹیو ان کے ساتھ جو اگر کہہ رہے ہیں تو ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ یہ اس وقت ہے کہ جمالی خاندان کی بہت ساری خدمات ہیں، خاص طور پہ پاکستان بننے سے پہلے کی قائد اعظم کے شانہ بشانہ آپ کے جو تھے دادا ابو، نانا ابو، اور خاص طور پہ ان کے جو بزرگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ کر رہے ہیں۔ کس نظر سے آپ پاکستان کو اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ، نا امیدی جو ہے ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کیسے کیا خوب کا ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ الحمدللہ جو بھی پلس آ رہی ہے، جو سرویز ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی، وہ یہ ہمیں بتا رہے کہ اکانومی بھی ہماری بہتر ہو رہی ہے، اور مہنگائی کا جو جن ہے وہ آپ اگر میں تو ممبر نہیں ہوں گورنمنٹ کا یا اس ابھی حالیہ جو گورنمنٹ ہے اس کا، لیکن میں کہتا چلوں کہ مہنگائی جو ہے اگر پچھلی ادوار پہ ہم ڈالیں گے وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ان کو غالباً 3 سال ہونے چلے ہیں، لیکن ابھی جو میں سمجھ رہا ہوں پازیٹیو پلس آ رہی ہے کہ جیسے ڈالر کا ریٹ تھوڑا کم ہوا ہے، ہماری ویلیو جو ہے روپی کی وہ بہتر ہو رہی ہے کرنسی کی، تو اللہ کرے گا یہ مہنگائی کی طرف بھی یہ فوکس کریں گے۔ انٹرنیشنلی جتنا بھی جو آ رہے ہیں ہمارے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں، فیول پرائسز یا باقی ماندہ جتنی بھی چیزیں، اللہ کرے گا جو پلس آ رہی ہے کہ اللہ کرے گا جو بہتری آئے گی۔ ذمہ دارہ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت آپ ذمہ دارہ کر رہے ہیں؟ خاص طور پہ مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، اس کے بعد جو ہے نا بیج کا مسئلہ ہے، زرعی ادویات کا مسئلہ ہے۔ 2 نمبرز موسٹلی ذمہ دار طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہیں جس سے ہماری فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ 70% آپ کی جو ہے زراعت سے منسلک ہے، آپ کی پاپولیشن، آپ کی آبادی بھی اور آپ کے اقتصادیات بھی۔ تو میں یہ کہتا چلوں کہ ابھی یہ حکومت کا کام ہے۔ دیکھیں فرٹیلائزرز پہ اور سیڈ پہ ان کو ضرور بھی سبسڈائز ریٹس کرنے چاہیے، تاکہ زمیندار طبقہ، کاشتکار طبقہ اس کو ریلیف ملے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ایکوپمنٹ ہے، جتنا بھی ہے ٹریکٹرز ہیں یا آپ کے پلوئنگ کے جتنے بھی ایکوپمنٹ ہیں، اس پہ سبسڈائز ریٹس ہونے چاہیے۔ پانی کا جو نظام ہے، اگر وہ کہتے ہیں جی کہ فلو انڈس کا آ رہا ہے نارتھ سے،
पंजाब अपने हिस्से का पानी ले, उतना ही सिंध को दे, उतना ही सिंध से हमारे जो इलाके के हैं नसीराबाद डिवीज़न के, सिर्फ बलूचिस्तान को मिलते हैं 2 आपकी हैं नहरें, पटफीडर केनाल और खीतर केनाल, और उनका गालिबन 7,600 क्यूसिक है पटफीडर, 2,400 क्यूसिक है खीतर केनाल का। तो अगर हमें हमारा पानी भी अगर मिल जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बेहतरी की तरफ हमारा कदम होगा। और बलूचिस्तान को तो वैसे भी इनको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि ग्रीन बेल्ट सिर्फ़ और सिर्फ एक ये है जो हमारा इलाका है। लास्ट पे हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है इस वक्त चल रही है वफाक में, यहाँ बलूचिस्तान में भी कंबाइन है, सारी जमातें मिलके एक जमात उसको बनाया हुआ है हुकूमत में। जमाली साहब हैं यहाँ पे, और जाम साहब हैं, कमाल साहब हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो तरीक़े लब्बैक वाला मामला हुआ सियासी तौर पे, और अल्लाह का शुक्र है कि वो मामला हल हो गया, आपस में तय हुआ। कल कौमी असम्बली में भी सीटिंग्स हुई, इसमें करारदाद पेश हुई कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वो जुमे को दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आप सारी चीज़ें किस नज़र से देख रहे हैं? और दूसरा जो ख़ास तौर पे 3 साल होने को हैं, खान साहब ने बहुत सारे वादे किए थे, उन पर अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हालिया जो ये था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इशू नहीं था, ये ब्लास्फेमी का था, नामूस रिसालत का। मैं ये समझता हूँ शुरू में इन्होंने जल्दबाजी करके कुछ गलत किस्म से टैकल किया, उस वजह से नुकसान हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ उसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आके मीडिया पे बातचीत की कौम से, और फिर एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया जो पार्लियामेंट में ये चीज़ लेके गए। तो क्योंकि ये सारे जो हम जितने भी हम सब का ये रोल होता है बिला तफरीक, हुकूमत है, ट्रेजरी बेंचेस हैं या अपोजिशन है, क्योंकि सारे अवामी नुमाइंदे हैं। तो बिल्कुल ठीक हुआ है जो पार्लियामेंट में ये लेके गए, बिल पेश किया है, करारदाद पेश किया है। तो इसके लिहाज से जो आवाम का फ़ैसला हो वही पार्लियामेंट करे, और यक बैक हो के कौम का फ़ैसला होना चाहिए इसमें। और ये नामूस रिसालत क्योंकि बहुत ही हसास इशू है, और ये हमेशा से तारीख़ में रहा है, और हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है जितना भी इसकी सपोर्ट में करे तो बहुत ही ज़रूरी है। और उसके अलावा खान साहब की हुकूमत को 3 साल होने को आए हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आप तारीख़ के हवाले से देखेंगे तो इनका ये पहला टेन्योर है जी। और मैं ये समझता हूँ कि लीडर को देख के ही नीचे ट्रिकल डाउन होती हैं चीज़ें ज़्यादातर, और असूल भी यही है दुनिया का। तो अल्लाह करेगा। अभी तो ये मैं ये समझ रहा हूँ कि उनके तजुर्बात ही हैं। मेरे ख्याल 5-6 के कितने वजारत में इनकी आपस में इंटरचेंज हो रही हैं चीज़ें। तो अल्लाह करेगा महंगाई का जो जिन है इसको ये कंट्रोल कर जाएं, तो मैं समझता हूँ कि फिर भी पॉजिटिव पल्स जा रही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे मीर मोहम्मद ज़ुबैर जमाली साहब, जो कि एक्स चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट ज़िला कौंसल जाफराबाद के, और बड़े अच्छे ख्यालात का इज़हार किया उन्होंने, ख़ास तौर पे नमूस रिसालत के हवाले से, और ख़ास तौर पे खान साहब का जो पहला टर्नओवर है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले टर्नओवर में थोड़ी सी इंसान से गलतियाँ भी होती हैं। अभी तक वो मिनिस्टर हजरात को भी बदला जा रहा है क्योंकि वर्कआउट सही नहीं हो रहा, इस हवाले से भी। और ख़ास तौर पे ये जो महंगाई है इस वक्त आवाम पे एक बोझ बनी पड़ी है, और ख़ास तौर पे आवाम को 2 वक्त के रोटी के लाले पड़े हुए हैं। इसको संभालना जो है ना वो मुश्किल है। अगर खान साहब इसको भी संभाल लेते हैं तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता होगा। और मेरी खान साहब से पुरज़ोर अपील है कि लोग, ख़ास तौर पर गरीब आवाम जो है वो आपकी तरफ देख रही है। आपने जो वादे किए थे इंशाअल्लाह ताला, आपके अभी 2 साल रहते हैं, आप इनको पूरा करने की कोशिश करें। अगर पाकिस्तान में तरक्की होगी, पाकिस्तान में खुशहाली होगी, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में दुनिया का जो है ना नाम बनेगा। कैमरा मैन साजिद अली साजिद के साथ डॉक्टर नवीद, 72 न्यूज़।